عورت موحد ہے۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے آج کل عورت بھی تھوڑا تھوڑا، سب نہیں لیکن عورتیں بھی کچھ تھوڑا تھوڑا شرک کرنے لگی ہیں محبت میں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ اچھا انسان کسی کو اتنا ہرٹ نہیں کر سکتا جتنا وہ ہوا ہوتا ہے، تو اس کے پاس چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچتا۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور اگر پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ الفت تک کو نہیں پا سکتا۔ شادی کا محبت سے کیا تعلق؟ کسی نکاح نامے پر تم نے دیکھا ہے محبت کا خانہ؟ ہاں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے نکاح کے بعد ان میں محبت بھی پیدا ہو جائے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے صرف اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ اندر سے بدل جائیں، 90% خوشیوں کے مالک بن جائیں گے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو، محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ محبت مٹی کے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا تعلق خوبصورتی سے نہیں ہوتا، محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کریں جو صحیح ہے، جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، جو اللہ کی نظر میں صحیح ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں، نہیں ہوں گے۔ محبت وفادار کی داستاں ہوتی ہے، اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ جو وفادار ہوتا ہے، یہ محبت اس کی پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے، اور بے وفا کے لیے یہ ایک واقعہ ہوتی ہے، جیسے اس طرح کے کئی واقعات اس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی، اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود، اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد خوش نصیب عورتوں کو ملتا ہے، لیکن مشکل سے ہی ملتا ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے آگے سب ان کو بونے لگتے ہیں۔ محبت عمر کی خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے؟ کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا بھی خود کو اذیت دینے جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ شاید کچھ لوگ محبت کے لائق ہی نہیں ہوتے، وہ محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا
آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو جس نے اس کا رویہ اور انداز اس طرح سے بے حس بنا دیا ہو۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، یہ اپنے لیے شوہر تلاش کرتی ہیں محبت کے نام پر۔ میرے بیٹے نے BSc کے ساتھ اردو رکھ لی۔ میں اسے غالب پڑھا رہی تھی۔ بیٹے نے پوچھا، امی محبوب کیا ہوتا ہے؟ میرے جواب سے اسے تسلی نہیں ہوئی تو میں نے کہا، جس سے محبت کی جائے۔ بیٹا کہنے لگا، یہ تو ترجمہ ہے، سائنس تعریف مانگتی ہے۔ گھر میں 2 ادیب ہیں، محبوب کا ایک کو بھی نہیں پتا۔ پھر ہم تینوں اپنے بابا جی کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا غلط بھی ٹھیک نظر آئے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا، برائی کرنے والے سے نفرت مت کرنا، ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ غم بڑی مفید چیز ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی عادی رہ جائے۔ محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ اس دنیا میں اللہ دے گا۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ یہ قول بابا اشفاق کا ہے، اشفاق احمد صاحب کا۔ لیکن یہ المیہ کیوں ہے کہ جب کوئی کھو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تبھی ہمیں اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں؟ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو۔ تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، وہ ایسا کیوں ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ خاموش رہ کر تو نادان بھی عقل مند لگتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کے بارے میں سوچیں نہ، انہیں اپنے دل سے اور دماغ سے کھرچ دیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس لیے رشتوں میں درگزر کرنا سیکھیں، احساس کرنا سیکھیں۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا عشق مجازی ہے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا عشق مجازی ہے۔ اپنی انا کو بہتوں کے آگے پامال کرنا عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی میں سب سے پہلے انسان کی میں ختم ہوتی ہے، اس کی میں مٹی میں مل جاتی ہے۔
محبت ہو جانا یا مل جانا